فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل احسن الحديث اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب متشابہ مثانی، ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ملتی جلتی کتاب ہے اور بار بار دہرائی جانے والی اس کی آیات ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اپنے مالک کی خشیت ہوتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر بھری کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے یہ تو کیا ہے کہ بعض رسول ایسے آئے کہ جن کے ساتھ کتاب کوئی نہیں آئی، بعض نبی ایسے آئے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی نبی یا رسول نہ آیا۔ پہلے شخصیت بھیجی پھر اس کے ساتھ کتاب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے، کسی کتاب پر عمل کرنے کے لیے پہلے ایک شخص ہونا ضروری ہے جو آپ کو کتاب سمجھائے۔ نصاب بعد میں ہے، استاد پہلے۔ استاد ہوگا تو پھر نصاب کا فائدہ ہے، اور اگر استاد نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلی کتاب آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اکیلا نصاب آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ ہم آج تک اس مخمصے سے باہر نہیں آئے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے یا حدیث حجت ہے۔ بعض جو ہے وہ کہتے ہیں اکیلا قرآن کافی۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن اور حدیث دونوں حجت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے قرآن حجت ہے، اس کے بعد حدیث حجت ہے۔ گویا قرآن حجت اول ہے اور حدیث حجت ثانی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن جب نازل ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے یہ روح الامین جبریل لے کے آیا ہے، اس نے آپ کے دل پر نازل کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حفظ کے بچے دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حفظ کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن حفظ کروا دیا، وہ معجزانہ طور پر ہو گیا۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوتی تھی کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے، تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان علینا جمعہ و قرآن،
اس کو حفظ کرانا بھی ہمارے ذمے ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے. لہذا آپ جلدی نہ کیا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو حفظ کرانا بھی اور آپ کو یاد کر کے پڑھانا بھی. لہذا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھا لیا کریں آپ اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. موجزانہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو. اب وہ قرآن جو ہے دل میں تھا، حفظ ہوا، دل میں گیا، لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن؟ میرے دل میں کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے، آپ کے دل میں کوئی بات ہے، دوسروں کو کیسے پتہ چلے؟ ایک آدمی چپ کر کے بیٹھا ہوا آرام سے، کسی کو کچھ نہیں پتا اس کے دل میں کیا. تو دل میں پتہ چلے گا کیا ہے جب وہ بولے گا، دل کی بات کا پتہ چلے گا جب وہ کچھ کرے گا، کوئی اشارہ کرے، کوئی اس کے فیس جیسچرز ہوں، اس کے چہرے سے پتہ چلے، کوئی ایسا ہو، کوئی کرے گا تو پھر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں قرآن نازل ہوا دل پر، اب لوگوں کو پتہ چلے گا جب آپ بولیں گے. تو جب آپ بولتے ہیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ علماء سے پوچھ لیجئے، علماء موجود ہے ماشاءاللہ. ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز صادر ہو، چاہے وہ قول سے آپ بات کریں، چاہے وہ آپ کے عمل سے صادر ہو، اور چاہے آپ برقرار رکھیں. تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا، قرر یقرر تقریر، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہو آپ اس کو برقرار رکھیں، منع نہ فرمائیں. تو گویا یہ تینوں حدیث، یہ تو حدیث ہے. تو پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن کہاں سے آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے، تو وہ قرآن بنا. آپ نے صحابہ کو حفظ کروایا، آپ نے کچھ صحابہ کو لکھوایا کہ لکھ لیا کرو. کچھ صحابہ نے لکھا جن کو آپ کاتبین وحی کہتے ہیں، انہوں نے لکھا، کچھ نے حفظ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کروایا کرتے تھے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کے حفاظت کا جو اصل ذریعہ ہے وہ کتابت یا تحریر نہیں ہے، وہ حفظ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کروایا. ایک حدیث میں جب الفاظ آتے ہیں نا، وہ آتے ہیں علمہ یعلم، تعلیم کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن صحابہ کرام کو سکھاتے رہے. اب اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ حفظ کراتے ہیں. تو سکھانا اصل میں حفظ کرانا ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو. یعنی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو. تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کرواتے تھے. دعا تو یاد کرنی ہوتی ہے نا، دعا یاد کریں گے تو دعا مانگیں گے نا. تو دعا یاد کرانے کو علمہ یعلم کو تعلیم کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے تھے، آپ سکھاتے تھے. تو گویا جس طرح آپ دعائیں سکھاتے تھے اسی طرح آپ صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے تھے. گویا قرآن کے حفظ قرآن کے جو سب سے پہلے استاد ہیں نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے. اللہ پھر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ حافظ بنا دے تو یہ جو حفظ قرآن کی سعادت ہے نا، یہ پتہ کتنی بڑی سعادت ہے. بس میں ایک بات کر کے بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو حفاظت ہے نا قرآن کی، ابھی میں نے ذکر کیا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حفاظت. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ حفاظت ذمہ داری اللہ کی ہے. اور عملاً ہوا کیسے؟ حفاظت ہوئی کیسے؟ حفاظت عملاً ہوئی ہے تو حفاظ کے ذریعے سے ہوئی. لہذا آج بھی
کوئی نیا بچہ جب قرآن حفظ کر لیتا ہے تو گویا وہ کارکنان قضاء و قدرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ کارکنان ہیں جن کے ذمے اللہ نے لگا دیا کہ یہ قرآن کی قیامت تک جو ہے حفاظت ہوتی رہے، اور قرآن کتاب سے مٹ سکتا ہے، کتاب پھٹ سکتی ہے، کتاب جل سکتی ہے، کمپیوٹر کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ کرپٹ ہو سکتی ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، جو دل میں قرآن ہے یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بچے آج کے دور میں بھی حفظ کریں، لوگ، یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ لوگوں کے یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ حفظ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو ترجمہ پڑھائیں بس کافی ہے، بچے کو قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنے والا بنائے، حفظ کرا کے کیا کرنا؟ تو ٹھیک ہے، جس نے یہ سعادت نہیں لینی نہ لے، یہ فرض تھوڑی ہے، حفظ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جو شخص یہ سعادت لینا چاہے وہ لے لے، اور وہ جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے، لیکن یہ حفظ اتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو اچھے ویسے بھی مرنے سے پہلے، ہم جو بڑے ہیں، بوڑھے، جو موت قریب ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے جتنا زیادہ قرآن یاد ہو سکتا ہے کر لیں، جتنا زیادہ یاد ہو سکتا ہے اتنا، اس لیے کہ قبر کے اندر قرآن سے بڑا ساتھی اور کوئی نہیں، اور جس شخص نے قرآن یاد کر لیا قرآن اس کے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چند صورتوں کے بارے میں فرمایا، سورہ ملک وہ کھڑی ہو جائے گی اور حفاظت کرے گی، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 30 آیتوں کی صورت ہے، جو شخص اس کو روزانہ سوتے وقت پڑھتا ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا لے گی، ایک صورت بخشش کروا لے گی، تو جس نے پورا قرآن یاد کیا ہے اس کے سینے میں قرآن بولا اس کو بخشش کروائے گا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے بچوں کو بھی حافظ بنائے، خود بھی بنے، اور اس لیے نہ بنے کہ ہم نے کوئی تراویح میں قرآن سنانا، چھوڑے تراویح میں قرآن سنانا، پچھلی رات اٹھا کرے 8 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی نہ پڑھے، 2 رکعتیں پڑھ، لیکن اس میں قرآن پڑھے، جتنا قرآن یاد ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ یہ ہے قیام اللیل، یہ ہے رات کو کھڑا ہونا۔ آپ 2 ہی رکعتیں پڑھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی تہجد کے وقت بندہ اٹھ جائے تو کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ علماء کرام مسئلہ بتاتے ہیں جتنی پڑھ سکے پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم 11 رکعت پڑھتے تھے، تو 11 رکعت پڑھ لیں، کم بھی پڑھی جا سکتے، چلے کم پڑھ سکتے ہیں، کم پڑھ لیں، زیادہ پڑھ جائیں۔ اللہ، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کبھی قرآن کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لینا، 2 رکعتیں، چھوڑے 8 رکعتوں کو، 2 رکعتیں بھی پڑھنے ہوں قرآن کے ساتھ، اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو جائے اور آپ کا دل ہی نہ کرے اسلام میں۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن کے اندر لذت ہی تھی، اور خاص طور پہ اکیلا آدمی، لوگوں کے سامنے پڑھنا اور ہوتا ہے، اکیلے اور ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی پتہ کون سی ہے؟ سب سے بڑی نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، بس صرف اللہ گواہ۔ ہم جو بیٹھے کیمروں کے سامنے تقریریں کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور کرسی میز پہ بیٹھے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سب سے بڑی ریاکاری کا جو امکان ہوتا ہے وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ریاکاری، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بڑا فتنہ ہے نا، دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من خلق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر الی قیام الساعۃ
قیامت قائم ہونے تک، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی بڑا اور دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس چیز کا مجھے تم سے خوف ہے وہ بات نہ بتاؤں؟ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے۔ اللہ! تو صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ تم سے خوف ہے نا، وہ الشرک الخفی، وہ چھپے ہوئے شرک کا خوف ہے۔ ہمیں وہ لوگ بڑے نظر آتے ہیں جو جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، واضح شرک، قبروں والوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، واضح شرک، لیکن وہ نہیں نظر آتے جو اندر بیٹھے شرک کر رہے ہیں۔ باہر تو موحد ہیں، اندر سے مشرک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، اس سے خوفناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا شرک الخفی، اور الشرک الخفی کیا ہے؟ فرمایا الریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اور خاص طور پہ اس حدیث میں تو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اس کو مزین کر دے، اس کو خوبصورت بنا، نماز کو خوبصورت بنا دے اس وجہ سے کہ اس کو خیال آئے کہ فلاں بابا جی، فلاں سردار صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں میرے ابا جی، فلاں چاچا جی وہ مجھے دیکھ رہے، بس یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے، اور اس خیال سے وہ نماز کو خوبصورت بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے، اور یہ شرک خفی ہے، اور یہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے۔ جو تقریر کر رہا ہے اس کا دل تو یہی کرتا ہے نا میری تقریر دوسروں کو اچھی لگے، اس لیے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے کہ میری تقریر دوسروں کو اچھی نہ لگے۔ تو خود تقریر کو اچھا بنا کے کرتا ہے، اور اس لیے بنا کے کرتا ہے کہ لوگوں کو اچھی لگے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے اور ممبروں پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے ہوئے اور کانفرنسوں کے اسٹیجوں پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے ہوئے ریاکاری سے بچنا کتنا مشکل کام ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو بندہ اسٹیج پہ بیٹھ کے ریاکاری سے بچ گیا، یہ نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اصل نیکی ہوتی وہ ہے جس نیکی کا کوئی گواہ نہ ہو اللہ کے علاوہ، اب یہ اللہ گواہ ہو، بس آپ لوگوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے، مائک کے اوپر روتے جائیں نا، رونے کی ایکٹنگ کریں یا صحیح روتے رہے، لوگوں کو دکھاتے رہے، جتنا مرضی روتے رہے، واللہ عالم اس کی کیا بنے گا۔ اور اکیلے تنہائی میں اللہ کے سامنے یہ سوچ کے کہ اللہ میں بڑا گناہ گار، مجھ سے بڑے گناہ ہو، میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میں تیرے عذابوں کا شکار نہ ہو جاؤں، یہ اللہ کی ناراضگی کا خوف لگا، فوراً عذابوں کا خوف آیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آنکھوں سے آنسو نکلا، آنسو نکل کے رخسار پہ لڑکا، نیچے گر گیا، سارے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ ایک آنسو کافی۔ اکیلے بیٹھ کے ہو، اللہ کے سامنے ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہو، وہ ایک آنسو کافی۔ لہذا وہ نیکیاں کرے اور اس کی عادت ڈالے جو نیکیاں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جو مولوی لوگ ہیں نا، ہم تو پھنسے، وقت ہی نہیں ملتا اکیلے تنہائی کی نیکی کرنے کا۔ اور خاص طور پہ وہ علماء کرام جو رات کو آدھی رات تک جلسے کرتے ہیں، پھر گھروں کا سفر کرتے ہیں، پھر ان کا کیا بنتا ہوگا، کب موقع ملتا ہے ان کو اکیلے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں یقین کریں، میں یہ درد دل سے بات کر رہا ہوں، مجھے اتنا خوف آتا ہے اور اتنا خوف لاحق ہے کہ ہمارا بنے گا کیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کوئی نیا رسول نہیں، ولا ادری ما يفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا بنے گا اور تمہارے ساتھ کیا بنے گا، ہمارا ساتھ بننے کیا والا ہے، ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ یہاں دنیا میں تو واہ واہ ہو گئی، دنیا میں تو سب کچھ اچھا ہو گیا، اور قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سنانے لگے تو تابعی کہتا ہے بے ہوش ہو گئے، حدیث سنانے لگے بے ہوش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر حدیث سنانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، دوسری دفعہ پھر 3 دفعہ بے ہوش ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث سناتے وقت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک قاری عالم اور ایک سخی اور ایک شہید اللہ کے سامنے لایا، قیامت والے دن حساب شروع ان سے ہوگا، ایک شہید لایا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی میں تیرے دین کے لیے لڑا، اور اتنا لڑا حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہوں۔ یعنی آدمی اپنی جان لگا دے دین کے لیے، اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا جھوٹ ہوگا اس میں؟ شہید نہیں ہوا ہوگا، شہید ہوا ہوگا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ شہید ہوا کس کے لیے، کس مقصد کے لیے شہید ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے تو نہیں ہوا، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ یقال جری، لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، بڑا سورما ہے۔ تو جب تو شہید ہوا تو بڑے اشتہار لگے، بڑی تیری بہادری کے قصے لوگوں نے سنائے، تو تجھے تیرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب میرے سے کیا؟ عالم اور قاری آئے گا، وہ کہے گا اللہ ساری زندگی تیرے قرآن سنایا، اللہ ساری زندگی تیرا دین لوگوں کو بتایا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور جھوٹ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے قرآن سنایا نہیں ہوگا، جھوٹ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے لوگوں کو دین بتایا نہیں ہوگا، جھوٹ یہ ہوگا کہ وہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اس قدر خوفناک بات ہے۔ اور تو اس لیے کرتا تھا کہ ایقال قاری، میں وہاں چلے نام کیا لینا، میں کسی ایک جگہ تھا تو مجھے وہ پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے کسی نے نصیحت کی سمجھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں یار تو تقریر کرتا ہے نا کسی بھی جگہ، تو کسی مقامی بندے کا نام نہیں لیتا، تو نا ایسا کیا کر کہ جو مقامی بندے ہوتے ہیں جن کے تمہیں نام آتے ہیں، جس کے مسجد میں تم کر رہے ہوتے ہو، وہاں کا جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں کے، ان کے نام لے کے ان کا شکریہ ادا کیا کرو، یا کسی بھی طرح ان کا نام لیا کرو۔ اس لیے آدمی کو اس دھرتی پر سب سے جو بات پسند ہے وہ مجلس میں اپنا نام لیا جانا، سب سے زیادہ پسند یہ ہوتا ہے میرا نام لیا جائے۔ اور نام لینے والا اگر کوئی بڑا افسر ہو تو پھر تو کیا ہی بات، ڈی سی صاحب نے نام لے لیا، اے سی صاحب نے نام لے لیا، مجلس میں لے لیا، فلاں والی صاحب آئے تو انہوں نے میرا نام لیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا کوئی مقصد ہے؟ نام اللہ۔ اور مجھے انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا تیری تقریر صحیح ہوتی ہے لیکن تو کسی کا نام ہی نہیں لیتا، نام لیا کر، اس لیے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں نام لینے سے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اگر تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقریر کرنی ہے تو نام لینے چاہیے۔
اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تقریر کرنی ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں کسی کے اللہ کا نام تو لیتے ہیں. اپنا نام بڑا ہو، اس سے بڑی اور کوئی چیز انسان کو پسند نہیں ہوتی. مجھے بھی بڑا پسند ہوتا ہے جب اشتہار پہ میرا نام ذرا پڑھا لکھا ہوتا ہے. مجھے بھی بڑا پسند ہوتا ہے جب لوگ میری تقریر کو پسند کر کے کہیں کہ تو بڑا عالم ہے. مجھے بھی بڑا پسند آتا ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ میں نے اللہ سے کیا لینا. اگر یہ دنیا والوں کی واہ واہ میرا گھر پورا کر دیتی ہے، مجھے اطمینان دلا دیتی ہے، میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، تو میں نے اللہ سے کیا لینا. قیامت والے دن اللہ کہہ دے گا ریاکاروں سے کہ جاؤ جا کے جزا اس سے لو جن کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کرتے رہے. میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. انا للہ و انا الیہ. تیسرا آئے گا، وہ کہے گا اللہ میں تو سخی تھا، تیرا مال تو نے دیا، میں نے اتنا تقسیم کیا اتنا تقسیم کیا، میں تو لوگوں کو ساری زندگی مال ہی تقسیم کرتا رہا. اللہ فرمائے گا جھوٹ، کذبتا، جھوٹ بولتا. اور جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ نہیں ہے کہ اس نے سخاوت نہیں کی. سخاوت اس نے ساری زندگی کی لیکن اللہ کے لیے نہیں. اَن یقال جواد، تو لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے. فقط قیل، لوگوں نے کہہ دیا، ہوا ساری دنیا پہ شہرت تھی کہ بڑا سخی ہے، بڑا مہربان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پہ ہاتھ مارا. فرمایا ابو ہریرہ، جہنم قیامت والے دن جہنم کی آگ جو سلگائی جائے گی نا، وہ ان تینوں بندوں سے سلگائی جائے گی. جہنم کی آگ کے پہلے ایندھن یہ تین لوگ ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرا گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں وہ کیا کریں، کوشش کیا کریں. دیکھیں اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے. وہ برائیاں چھپا لیتا ہے. کیسا ستار العیوب ہے، برائیاں چھپا لیتا ہے. اور جب ہم ساری برائیاں کر کے ایک نیکی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا، تو پہلی نیکی ہے نماز پڑھا ہے، تو وہ نماز سب کے سامنے کہتا جب پڑھا، لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا آدمی. ایک نیکی کرنے سے ساری دنیا سمجھتی ہے کتنا اچھا آدمی ہے، چاہے اس کے کرتوت اتنے کالے ہوں کہ سارا کچھ کالا ہوا ہو، لیکن وہ ایک نماز اللہ نے نظام عجیب بنایا ہے. وہ برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، نیکی ایک کرتے ہیں تو ساری دنیا کے سامنے ہو جاتی ہے. اللہ میں خالص نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کر لیں، جتنا یاد ہوتا ہے کر لیں. اور وہ اس لیے کریں کہ تہجد میں پڑھنا ہے. پچھلی رات اٹھا کریں، نہیں 8 رکعتیں پڑھی جاتی نہ پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، اس میں قرآن پڑھیں. جو حفاظ بھی ہیں وہ بھی میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، وہ اپنی منزل صرف یہ کریں کہ وہ 2 رکعتیں پچھلی رات اٹھ کے اس میں 1 ربع 1 پاؤ چوتھا حصہ پارے کا وہ اگر رات کو اٹھ کے اپنی 2 رکعتوں میں پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ قرآن کہیں نہیں جاتا. اس سے پختہ منزل نہیں ہو سکتی کہ جس کی جتنی منزل پختہ ہوگی اس سے، تو ایک تو اس سے منزل پختہ رہے گی، دوسرا اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا، سبحان اللہ، اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تنہائی کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو تنہائی کی جتنی تنہائی کی نیکیاں اللہ کو پسند ہے نا، اتنی ہی تنہائی کی برائیاں اللہ کو ناپسند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، آپ نے فرمایا میں ان کو جانتا ہوں. لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. وہ یاتون یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن آئیں گے
اور اتنے ان کے اعمال ہوں گے کہ وہ تہامہ کے سفید پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہوں گے. اتنے اعمال لے کے حج بھی، تہجدیں بھی، روزے بھی، صدقہ خیرات بھی، سخاوت بھی، صلہ رحمی بھی، حقوق العباد بھی، حقوق اللہ، سب کچھ پہاڑ نیکیوں کے. اللہ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے. پہاڑ نیکیوں کے تھے، پلے کچھ بھی نہ رہا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. بعض فلسفی کہتے ہیں کہ عمل اور اس کا نتیجہ، اس میں لزوم کا تعلق ہوتا ہے کہ آدمی کوئی عمل کرے تو اس کے نتیجے میں اور اس عمل میں لزوم کا تعلق ہے. مثلا اگر گناہ ہے تو اس کی سزا کے ساتھ اس کا لازمی اس کو سزا ملے گی، یہ لزوم کا تعلق. نیکی کی تو اس کا لازماً نتیجہ اچھا نکلے گا، اس کے نتیجے کے ساتھ اس کا لزوم کا تعلق. دونوں باتیں غلط ہیں. نہ گناہ کا اس کی سزا سے لزوم کا تعلق ہے، نہ نیکی کا اس کی جزا سے لزوم کا تعلق ہے. اس لیے کہ گناہ جتنے مرضی کیے ہوں، اگر وہ توبہ کر لے، درمیان میں انٹرفیئر ہو جائے توبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو نتیجے کے ساتھ لزوم کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ درمیان میں توبہ انٹرفیئر کرتے ہیں، سارا کچھ ختم. اور اگر نیکی کی ہے اور نیکی کی جزا کے ساتھ لزوم کا تعلق بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا. 18 پورے قرآن میں کل جو نبیوں کے نام ہیں 25 نبیوں کے نام ہیں، اور 18 نبیوں کے نام ایک ہی جگہ ذکر کر کے فرمایا لو اشرکو. یہ نبی بنے پھرتے ہیں نا، یہ میرے چنیدہ بندے ہیں نا، یہ میرے مصطفیٰ اور میرے محبوب ہیں نا. لو اشرکو، اگر یہ شرک کر بیٹھے لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے سارے اعمال ضائع. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لو اشرکتا، اگر تو لائن اشرکتا، اگر تو بھی شرک کرے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے کے سارے عمل ضائع. تو شرک ہو گیا تو جتنی بدلی نیکیاں کی تھی ضائع. کوئی ایسا عمل کر لیا ضائع ہو گئی. اب یہاں دیکھ لیں کہ نیکیاں کی تھی، پہاڑ جتنی نیکیاں تھیں، تہامہ کے پہاڑ بہت بلند پہاڑ ہے، پہاڑوں جتنی نیکیاں تھیں گئی کدھر؟ اللہ نے گرد و غبار بنا کے. ہوا کیا؟ صحابہ ڈر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی نشانی بتائیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں. فرمایا تمہارے جیسے، تمہاری جیسی شکلیں، تمہارے جیسے ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح کی نیکیاں، جس طرح کے معمولات تمہارے، ان کے بھی معمولات مسجد میں بھی نظر آتے ہیں، روزے رمضان سب کچھ، لیکن کرتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. کہ اگر وہ کبھی اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، اگر یہ کسی وقت تنہائی میں ہوتے ہیں نا تو اللہ کی حرمتیں پامال کرتے ہیں. تنہائی میں اللہ کی حرمتیں پامال کرتے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے یہ حدیث سن کے پتہ نہیں کیا مطلب لیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا. اس دور میں، صحابہ کے دور میں، ایک آدمی اکیلا ہو، اندر سے کنڈی لگا لے، کمرے میں اکیلا ہو، تو وہ کون سی حرمت پامال کر سکے گا؟ اس دور میں کون سی حرمت پامال ہوتی تھی تنہائی میں؟ حرمتیں تو پامال ہوتی ہیں آج، جب ہمارے ہاتھ میں ہے حرمتیں پامال کرنے والا اللہ. جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہماری جو انگلیاں چل رہی ہیں، ہماری نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان جو کچھ سن رہے ہیں، یہ سارا کچھ ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن ہر چیز سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ پوروں نے بھی بول پڑنا ہے، آنکھوں نے بول پڑنا ہے، کانوں نے بول پڑنا ہے، ہر ایک نے بول کے ہمارے خلاف گواہی دے دے۔ اس لیے سارے وہ جو اعمال ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ انا للہ۔ اس لیے نیکی کو خالص، جتنا نیکی کرنا ضروری ہے نا، کوئی بھی نیکی کرنا ضروری ہے، جتنا نیکی کرنا ضروری ہے اور یہ امتحان ہے، اور اتنا ہی نیکی کو خالص کرنا ضروری ہے۔ میں پھر دوہراتا ہوں، جہاں عمل کرنے کا امتحان ہے، ساتھ ہی اس کو خالص کرنے کا بھی امتحان۔ اور خالص کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سے اللہ نے خالص کا مطالبہ کیا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کو جو دین پسند ہے وہ صرف خالص ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اللہ نے ہم سے صافی دین کا مطالبہ نہیں کیا۔ صاف اور خالص میں فرق پتہ کیا؟ میرے بیٹے جو جوان ہیں نا، ان کو خاص طور پہ جو خالص ہوتا ہے، جو صاف ہوتا ہے، یہ صاف جو ہے نا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ عسل مصفا قرآن میں آتا ہے۔ ایسا شہد ہوگا، ایسی شہد کی نہر ہوگی جس میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا، صاف شفاف۔ ہم سے جو دین کا مطالبہ کیا ہے، ہم سے جو عمل کا مطالبہ کیا ہے، وہ صاف شفاف کا نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارا عمل صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عمل جب بھی ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ میل کچیل جڑا ہوا ہوتا۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ اس میل کچیل کو ہٹاتے رہو، عمل بھی کرو، میل کچیل بھی ہٹاؤ۔ جو اخلص یخلص، اخلاص کا معنی ہوتا ہے نا، جس طرح سونے یا چاندی کو خالص کرنے کے لیے اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے نا، تاکہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے، اس کو کہتے ہیں خالص کرنا۔ تو ہمیں عمل کو خالص کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، اس کو خالص بھی کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر جتنی کنٹیمینیشن ہے، جتنے اس کے اندر میل کچیل کے امکانات ہیں، ریاکاری کا امکان ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ اس کے اندر کوئی اور امکان ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ جتنے میل کچیل کے، ہر عمل کرتے وقت جتنا میل کچیل ہے اس کو بھی دور کرنا ہے، عمل کو کرنا بھی ہے اور عمل کو خالص بھی کرنا ہے۔ اسی بات کا امتحان ہے۔ لہذا جب یہ پتہ چلے نا، خاص طور پہ میں ریاکاری کے حوالے سے ایک ٹپ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس میرے سے زیادہ اچھے ٹپ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ٹپ دیتا ہوں کہ جب یہ خیال آئے نا کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے یا کچھ اور کام کرتے ہوئے، ریاکاری کا خیال آئے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہو رہی، خیال آتا ہے کہیں ریاکاری تو نہیں ہو رہی۔ جب خیال آئے تو یہ سوچنا ہے کن کو دکھا رہا ہوں میں، کون دیکھ رہے ہیں، واہ واہ کرنے والے کون ہیں، جن کو میں دکھا رہا ہوں وہ میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں؟ وہ دیکھ کے اگر مجھے اچھا سمجھے تو کیا وہ فائدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ سکھایا تھا۔ ابھی وہ 8-10 سال کے بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا، 10 باتیں عقیدے کی بتائیں، اس میں 2 باتیں یہ بتائی تھی کہ یا غلام، اے لڑکے، ساری دنیا اگر تیرا فائدہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تیرا فائدہ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر دکھانا تو اس کو ہے نا جو فائدہ کر سکتا ہے۔ تو فوراً ذہن میں یہ لائیں کہ یہ ہیں کس جوگے جن کو میں دکھا رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے، واہ واہ کرنے کے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ کہہ دیں مجھے کچھ، سارے کہہ دیں کچھ نہیں، تقریر اچھی نہیں تھی، پسند نہیں آئی، کیا نقصان؟ اس کو پسند آنی چاہیے جس کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک یہاں ہمارے ہندوستان کے کسی عالم کے بارے میں کہتے ہیں، جمعہ پڑھایا دہلی کی جامع مسجد میں، تو جب جمعہ پڑھا کے باہر نکلے اوپر سے ایک آدمی وہاں
جوتے جہاں پہنتے ہیں، ڈیوٹی میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا جی میں تو حضرت بڑی دور سے آیا ہوں اور میں نے تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا تھا، تو اب میں اب پہنچا ہوں، آپ نے تو جمعہ پڑھا لیا، میں تو اتنا سفر کر کے آیا پیدل۔ اس کو کہا ادھر بیٹھ جا، اس کو بٹھایا، جو تقریر وہاں کی تھی نا ممبر پہ، ساری تقریر اس اکیلے کو بیٹھ کے سنائی۔ اچھا لوگ جو گزر رہے تھے انہوں نے حیران ہوئے، حضرت یہ ایک بندے کے لیے آپ ساری تقریر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ممبر پہ کی تھی نا وہ بھی ایک کے لیے کی تھی، اور جو یہاں کی ہے یہ بھی ایک کے لیے، اسی کے لیے۔ اگر اس کے لیے ہے تو پھر تو چاہے جوتیوں والی جگہ ہو تو چاہے ممبر ہو، فرق نہیں پڑتا، اور اگر لوگوں کے لیے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں عقیدہ درست نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کا فائدہ کر سکتے ہیں اس لیے آپ کر رہے ہیں۔ تو جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ تو گویا مشرک ہے، وہ تو مشرک ہے نا پھر، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ یہ سارے میرا کچھ نہیں فائدہ کر سکتے، یہ طے کر لے، دماغ میں بٹھا لے کہ یہ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ چاہے تو فائدہ ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا کخ بھی نقصان نہیں کر سکتے، اگر اللہ نہ چاہے یہ سارے مل جائے میرا کوئی نقصان نہیں، اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر دل میں یہ دونوں باتیں موجود ہوں تو ریاکاری کہاں رہ جاتی؟ ریاکاری کا جب خیال آئے تو فوراً سوچیں کہ جن کو میں دکھا رہا ہوں میں نے ان سے لینا کیا، اور یہ کوئی دینے جوگے ہیں بھی کہ نہیں، ان کے پاس کیا ہے جو مجھے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔